अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से एक नई सियासी जमात वजूद में आई है, इसका मुस्तकबिल क्या है और ये जमात किस तरह पाकिस्तान में जो इलेक्टेबल्स की सियासत है, जो इशराफिया की इंतखाबी सियासत है, उसको किस तरह से मजबूत करने में अपना किरदार अदा करेगी और इसको बनाने का जो है वो इसके अलावा और क्या मकसद है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को एक नया जो प्लेटफॉर्म है, जो तहरीक इंसाफ से छोड़ के आए हैं, उनको एक नया प्लेटफॉर्म दिया जाए। इसके अलावा और क्या मुहरक़ात हैं इसके पीछे, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराजुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में, जो कि तहरीक इंसाफ के साबका सेक्रेटरी जनरल हैं, इससे पहले वो मुस्लिम लीग फंक्शनल, मुस्लिम लीग नून में भी रहे, मुस्लिम लीग काफ में भी रहे, वफाकी वज़ीर भी रहे और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल रहे। उनकी क़यादत में पीटीआई छोड़ के आने वाले और उनका जो अपना ग्रुप था ओरिजिनल जहांगीर तरीन ग्रुप, उनके ऊपर मुश्तमिल उन्होंने एक नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने का, आईपीपी बनाने का ऐलान किया। अब तक जो कुछ ओहदेदार सामने आए हैं उनमें सदर जो हैं वो अलीम खान साहब हैं, जो कि साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं, पीटीआई पंजाब के सदर भी रहे, इससे पहले मुस्लिम लीग काफ में रहे, साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं। पीटीआई के दौर में भी सीनियर वज़ीर रहे, फिर जेल गए, फिर वापस आए, वज़ीर बने, तो काफ़ी उतार चढ़ाव उन्होंने देखे इस दौरान। वो हैं सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो साबिक़ सेक्रेटरी जनरल पीटीआई और साबिक़ वफाकी वज़ीर आमिर कियानी, जिनका पिंडी से ताल्लुक़ है, वो सेक्रेटरी जनरल हैं। ओन चौधरी जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के मुशीर हैं, नौजवानों के अमूर के, वो मरकज़ी तर्जुमान भी हैं जहांगीर तरीन साहब के, और उसके साथ साथ वो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं पार्टी के। इसके अलावा जो है वो आज फिरदौस आशिक अवान और फ़याज़ुल हसन चौहान को पार्टी के तर्जुमान मुकर्रर किया गया, जो कि पार्टी का दिफा करेंगे। तो ये अब तक के ओहदेदारान सामने आए हैं। इसके अलावा मज़ीद भी ओहदेदार आने वाले चंद दिनों में सामने आ सकते हैं, जिसमें पंजाब का सदर और बाकी ओहदेदार जो हैं वो शामिल हैं। अब इस वक्त बड़ी दिलचस्प बहस जारी है कि ये जो नई पार्टी बनी है, इससे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे। पहली बात तो ये है कि ये इशराफिया की पार्टी है, ये इलेक्टेबल्स की पार्टी है, इसका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ये कोई प्रो पीपल एजेंडा या ये कोई अवामी मंशूर या मौशी पॉलिसियाँ लेके जो है वो आगे बढ़ेंगे। ये वही कुछ करेंगे जिसमें इशराफिया का मफाद है। तो ये दरअसल इशराफिया की जहाँ और पार्टियाँ हैं, वहीं इशराफिया की एक पार्टी का जो है उसके अंदर इजाफा हो गया है, जिसका नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो रखा गया है। तो ये दरअसल इशराफिया की पार्टी है। दूसरी तरफ इस पार्टी को अगर आप देखें तो जो दो बुनियादी इसकी वजूहात नज़र आती हैं फौरी तौर पे उजलत में इसको बनाने की या जल्दबाजी में इस पार्टी कायम जो है बनाने में, उसमें से एक फैक्टर तो ये है कि जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे थे बड़ी तादाद में 9 मई के बाद, उनको एक नया प्लेटफॉर्म चाहिए था। बजाय इसके कि कुछ लोग पीपल्स पार्टी में जाते, कुछ लोग काफ लीग में जाते, कुछ लोग इधर उधर होते, कुछ नून लीग शायद ज्वाइन करते, तो उन सब को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर उनको इकट्ठा कर दिया गया और एक नई पार्टी जो है, एक प्रेशर ग्रुप जो है वो वजूद में आ गया। दूसरा इसका जो वजह नज़र आती वो ये कि जो लोग, क्योंकि 24 लोग शामिल हुए थे जनूबी पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और ये तासुर उभरा था और ये ख्याल किया जा रहा था, और आसिफ ज़रदारी साहब जो हैं वो लाहौर में आके भी बैठ गए थे, तो ये तस्वर, ये ख्याल किया जा रहा था कि ये जो बहुत सारे लोग हैं जो तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं 9 मई के वाक़यात के बाद, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको मजबूत उम्मीदवार मुयस्सर आ जाएंगे और पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत हद तक जो है अगले इंतखाबात में वो रिवाइव कर जाएगी और बहुत सारी जगहों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का जो है वो आमना सामना होगा। तो ये अमल बहुत हद तक रुक गया
اس پارٹی کے قیام کے بعد یہ پارٹی بننے کا اگر کسی کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور اس پارٹی بننے کا فائدہ اگر ہوگا تو وہ مسلم لیگ نون کو ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ انہوں نے 20 جولائی کا جو پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوئے تھے 20 سیٹوں پہ، وہ الیکشن جو ہے وہ جولائی کا وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ لڑا تھا، اور اس کے بعد سے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ قریبی رابطے ہیں ان کے۔ مثلا ملک نعمان لنگڑیال جو کہ اہم رہنما ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے، اور چودھری جو اہم رہنما ہیں اس پارٹی کے، یہ دونوں جو ہیں وہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے، اور اسی لیے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ یہ پارٹی دراصل مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی یا انتخابی اتحاد کرے گی، اور پنجاب میں جو ہے الٹیمیٹلی مسلم لیگ نون کو اس استحکام پاکستان پارٹی کا فائدہ ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ کاف کو اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ پر تول رہے تھے مسلم لیگ کاف کی طرف جانے میں، پیپلز پارٹی میں جانے میں، تو اب وہ سارے جو ہیں وہ اب ایک پارٹی میں آگے ہو سکتا ہے وہ زیادہ عرصہ اس پارٹی میں نہ رہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اگلا جو الیکشن ہے وہ شاید وہ اس پارٹی کے ٹکٹ پہ جو ہے وہ لڑیں گے۔ بہت سارے مسلم لیگ نون جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں، ساہیوال میں، بھکر میں، ان جگہوں کے اوپر تو جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، کیونکہ وہاں مسلم لیگ نون کے پاس بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں مضبوط امیدوار نہیں ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے لیے سینٹرل پنجاب میں اور نارتھ پنجاب میں، پوٹھوہار ریجن میں اور سینٹرل پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ نون لیگ کے پاس آلریڈی وہاں پہ مضبوط امیدوار موجود ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک مسلم لیگ نون ان کو ایڈجسٹ کر پاتی ہے، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جو ان کا اوریجنل گروپ ہے جو کہ تحریک انصاف کی حکومت کے ہوتے ہوئے وجود میں آ گیا تھا، ان کے جو لوگ ہیں ان کو کم از کم مسلم لیگ نون جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے ان کی جو کامیابی ہے اس کا راستہ جو ہے وہ ہموار کیا جائے۔ اور یہ پارٹی بنا کے دراصل جو تحریک انصاف کمزور ہو رہی تھی اور یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید اس کے 2 3 یا 4 دھڑے ہوں گے، تو اب یہ نظر آتا ہے کہ ایک بڑا دھڑا جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کی صورت میں جو ہے اس کو ایک جگہ جو ہے اکٹھا کر دیا گیا۔ ابھی کے پی سے پرویز خٹک صاحب اور باقی جو قیادت ہے اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ وہ ان کے ساتھ جائیں گے یا اپنا کوئی علیحدہ سے گروپ بنائیں گے تحریک انصاف کے نام سے، اپنا کوئی دھڑا جو ہے وہ بنا کے جو ہے وہ الیکشن میں جاتے ہیں، تو یہ بھی واضح نہیں ہے۔ اگر کے پی کا بڑا حصہ ٹوٹ کے آ جاتا ہے تو اس سے یہ پارٹی اور مضبوط ہو جائے گی، لیکن اصل میں اس پارٹی کی قسمت کا دار و مدار اس بات پہ ہوگا کہ الیکشن میں اس کے کیا نتائج آتے ہیں، کتنی سیٹیں قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی پنجاب میں یہ جیت پاتے ہیں، اس بات کے اوپر اس پارٹی کا مستقبل کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ 20-25 قومی اسمبلی کی نشستیں جیت لیتے ہیں تو اس پارٹی جو ہے اس کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے، لیکن اگر یہ پارٹی اتنی سیٹیں نہیں جیت پاتی اور 50 سے 60 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں نہیں جیت پاتی تو پھر یہ پارٹی جو ہے وہ اس نے اپنا نام تو استحکام پاکستان پارٹی رکھا ہے، لیکن پھر یہ پارٹی شاید اس طرح سے مستحکم نہ ہو سکے، پارٹی کے اندر جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے استحکام جو ہے وہ نہ آ سکے۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے پارٹی کی قسمت کا دار و مدار اس پہ ہوگا کہ نون لیگ اس کو کس حد تک ایڈجسٹ کرتی ہے، کس حد تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ اس کی، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف سے اور دوسری جگہوں سے آ کے اس پارٹی کو جوائن کرتے ہیں، اور یہ پارٹی کس قسم کی کیمپین کرتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی اس کو کس حد تک جو ہے وہ مدد جو ہے وہ ملے گی الیکشنز کے اندر، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی قسمت کا جو ہے وہ صحیح طور پہ فیصلہ ہو سکے گا کہ یہ پارٹی کیا لمبے عرصے تک کھڑی رہ سکے گی یا نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ شاید لمبا عرصہ کھڑے رہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ وقتی طور پر اس پارٹی میں آئے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، تو ان کو جیسے ہی موقع ملے گا وہ اس پارٹی سے جم کر کے کسی دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے۔ ان کی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ یا اس پارٹی کے ساتھ کوئی زیادہ وفاداری نہیں ہے، ان کی زیادہ وابستگی نہیں ہے، تو کہ وہ اس پارٹی کے اوپر لمبے عرصے کے لیے کھڑے رہیں، یہ عارضی کیمپ ثابت ہو سکتا ہے ان کے لیے، اور پھر وہ کسی اور طرف جو ہے وہ نکل سکتے ہیں۔ تو اس پارٹی کی جو قسمت ہے اس کا سارا دار و مدار آئندہ الیکشن کے نتائج کے اوپر ہوگا کہ یہ پارٹی کس قدر اچھی پرفارمنس دے سکتی ہے۔ اگر اچھی پرفارمنس دی تو پھر یہ پارٹی شاید سروائیو کر جائے، لیکن اگر یہ بہت اچھے نتائج نہ دے سکی تو پھر اگلے الیکشن کے بعد اس کا مستقبل جو ہے وہ مخدوش نظر آتا ہے۔ لیکن اگلے الیکشن میں یہ
نہ صرف چند سیٹیں جیت سکتی ہے بلکہ یہ اسپوائلر کا کردار ادا کر سکتی ہے. اگر یہ خود بہت زیادہ سیٹیں نہیں جیتیں گے تو یہ بہت ساری پارٹیوں کو بہت ساری سیٹیں ہرا سکتے ہیں. خاص طور پہ تحریک انصاف کو بہت ساری سیٹیں ہرانے میں اس پارٹی کا جو ہے وہ بہت اہم کردار جو ہے وہ ہوگا. اور اس پارٹی کو بنانے کا مین مقصد بھی تحریک انصاف کو کمزور کرنا ہے. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو یہ کام وہ بخوبی جو ہے وہ انجام دینے کی اس وقت لگتا ہے کہ پوزیشن کے اندر موجود ہے. یہ پارٹی جو ہے کیونکہ اس کے اندر اس کا اپنا ووٹ بینک نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب یا عبدالعلیم خان صاحب پیچھے سے بیٹھ کے جو ہے وہ پالیٹکس کرتے ہیں, جوڑ توڑ کی سیاست کرتے ہیں. پیسہ ہے ان کے پاس, پیسہ لگاتے ہیں, کیمپینز کرتے ہیں, میڈیا کے اوپر بھی پیسہ لگاتے ہیں, امیدواروں کو بھی پیسے دینے کے لیے, ان کی کیمپین کے لیے بھی ان کے پاس پیسے ہوں گے. لیکن کوئی پاپولر لیڈر نہیں ہے عمران خان صاحب کی طرح یا نواز شریف صاحب کی طرح یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرح. ان کے پاس کوئی پبلک کا چہرہ نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب نہ تو کوئی بہت اچھے مقرر ہیں, نہ کوئی بہت ہی کرزمیٹک سیاسی شخصیت کے مالک ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جو ان کی طرف جو ہے وہ کھینچے چلے آئیں. تو جو ان کا سارا دار و مدار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اور الیکٹیبلز جو ہیں ان کے اوپر ہوگا. اور یہ پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے اندر الیکٹیبلز کی سیاست کو اور جو چند خاندانوں کا پاکستان کی انتخابی سیاست کے اوپر تسلط ہے, یہ پارٹی جو ہے وہ اس کو اور زیادہ مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی. یہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ اور الیکٹیبلز کی جو ہے وہ پارٹی کی صورت میں جب تک بھی رہے گی یہ موجود رہے گی. بہت شکریہ آج کے لیے اتنے.